بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 3 کے اسٹوڈنٹ، آپ کا نیو چیپٹر اسٹارٹ ہو رہا ہے جس کا نام ہے بیر بہوٹی، پیج نمبر 119 یعنی کہ 119۔ اب چلتے ہیں اسے پڑھنے۔ اس میں لکھا ہے پیارے بچوں، کیا آپ کو قرآن پاک کی اس سورت کا نام معلوم ہے جس میں یہ آیت ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، بار بار آئی ہے، بوجھو تو جانے۔ آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہوگا، تو آپ کو پتہ ہے یہ آیت کون سی صورت میں ہے۔ آپ نے پوچھنا ہے، اگر آپ کو نہیں پتہ تو پھر آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی کہ اس چیپٹر میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی اور باقی ساری نعمتوں کے بارے میں پتہ چلے گا۔ چلیے بھی پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، زین کے تایا جان صحرائے تھر کے شہر مٹی میں رہتے تھے۔ اس بار گرمیوں کی چھٹی میں اس کے امی ابو نے مٹی جانے کا پروگرام بنا لیا۔ زین یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ پھر ایک دن وہ صبح سویرے اپنے ابو اور امی کے ہمراہ مٹی کے سفر پر روانہ ہوا۔ دوپہر کو وہ بس سے اترے اور تایا جان کے گھر جا پہنچے۔ فرحان زین کا تایا زاد بھائی ہے اور اس کا ہم عمر تھا۔ زین کو یہ جگہ بہت اچھی لگی، مگر یہاں گرمی بہت تھی۔ پیج ٹرن کریے گا، پیج نمبر 120۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 120 پر۔ اس میں لکھا ہے، ایک دن صبح سویرے بادل آئے اور خوب بارش برسی۔ اسی دن سب گھر والے صحرا کی سیر کے لیے گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کھانے پینے کی بہت سی چیزیں بھی لے لیں۔ صحرا میں پہنچ کر زین تو حیران رہ گیا۔ ہر طرف ریت کے ٹیلے دکھائی دے رہے تھے۔ یہاں لوگوں کے جھونپڑے بھی مختلف انداز کے بنے ہوئے تھے۔ مقامی زبان میں ان جھونپڑوں کو چونرا کہتے ہیں۔ یہ گول اور بہت خوبصورت تھے۔ صحرا میں بارش بہت کم ہوتی ہے، اس لیے بارش ہونے پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ تایا جان نے بتایا کہ صحرا میں بہار کا موسم برسات میں ہی ہوتا ہے۔ زین نے اس جگہ مور بھی دیکھے جو اس موسم میں بہت خوش تھے اور خوشی سے اپنے رنگین پر پھیلا کر ناچ رہے تھے۔ فرحان اور زین کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ فرحان نے کہا، آؤ بھیڑ بہوٹیاں تلاش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کلاس، اس چیپٹر میں اس ویڈیو میں آپ کی اتنی ہی ریڈنگ تھی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اس پیج کی ریڈنگ میں یہ بتایا گیا ہے کہ زین کے جو تایا جان تھے وہ صحرا میں رہتے تھے، اور گرمیوں کی چھٹی میں ان کے امی ابو نے پروگرام بنایا کہ وہ وہاں جائیں گے، اور زین کے جو کزن تھے یعنی کہ تایا زاد بھائی جو تھا اس کا نام فرحان تھا اور وہ زین کے ہم عمر تھا، ٹھیک ہے۔ تو زین کو یہ جگہ بہت گرم لگی اور وہاں بہت گرمی تھی۔ ایک دن صبح وہاں بارش ہو گئی اور زین نے دیکھا کہ بارش میں وہاں کا موسم کتنا مختلف ہے، اور وہاں پر لوگوں کی جو جھونپڑیاں ہیں انہیں کیا کہتے ہیں مقامی زبان میں چونرا، ٹھیک ہے، اور وہ بہت خوبصورت تھی، اور وہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، جب ہوتی ہیں تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو فرحان نے زین سے کہا، آؤ بھیڑ بہوٹیاں تلاش کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ ریڈنگ میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بک ورکنگ کی طرف چلتے ہیں۔ پیج نمبر 124۔ اس میں جو سوال نمبر 2 ہے اس میں لکھا ہے، دیے ہوئے الفاظ کے جملے اپنی کاپی میں بنائیں۔ تو جملے تو آپ کے شروع میں ہی بن گئے ہیں، اس لیے آپ نے یہ نہیں بنانا ہے، صرف زبانی اظہار کرنا ہے۔ جو لفظ دیے گئے ہیں ان کے جملے بنانے ہیں، لیکن کاپی میں نہیں بنانے۔ سفر، حیران، احساس، خوبصورت، شفا۔ سفر کا جملہ کیا بنے گا؟ ہم آج سفر کے لیے جا رہے ہیں، یا ہم اپنے نانی کے گھر سفر کے لیے جا رہے ہیں۔ حیران کا جملہ بھی اسی طرح بنانا ہے۔ احساس، ہمیں غریبوں کا احساس کرنا چاہیے۔ خوبصورت، پھول بہت خوبصورت ہیں اور اللہ پاک سب کو شفا دے۔ اب سوال نمبر 3 پر آ جائیے۔ سوال نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ کالم الف میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ اس میں لکھا ہے، صحرا، گول، موسم، رنگین پر، نرم و نازک، شفا، فرحان۔ اور دوسرے کالم میں اسی سے ریلیٹڈ یعنی کہ اسی سے تعلق رکھنے والے دوسرے الفاظ ہیں، تو ہم نے ان کو میچ کرنا ہے۔ دوسرے کالم میں جو الفاظ لکھے ہیں اس میں لکھا ہے، چونرا، مور، تھر، بیر بہوٹی کا تیل، برسات، تایا زاد بھائی، بیر بہوٹی۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے صحرا، صحرا جو ہے وہ
تھرڈ سے میچ کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو گول ہے وہ ہے چوہنا سے میچ کریں گے. موسم برسات، رنگین پر مور، نرم و نازک بیر بہوٹی، شفا بیر بہوٹی کا تیل، اور لاسٹ میں فرحان جو ہے وہ تایازاد بھائی. اس طرح ہم نے یہ کالم میچ کیے ہیں. آپ نے بھی اسی طرح کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.